لیکن جو کچھ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دیکھنے کو ملا، مطلب صحافیوں کی جبری گمشدگی کا واقعہ ہو، یا پھر جنرل الیکشن والے دن پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور ابھی کچھ عرصے سے کافی ماہ سے سماجی رابطہ سائٹ ایکس ملک میں، پورے ملک میں غیر اعلانیہ طور پر بین ہے، ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات میں اگر عدلیہ جو کہ ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے، اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے اور رول آف لاء کو قائم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر تنقید کیوں؟ نہیں کرے، بسم اللہ، سو بسم اللہ کرے، اس کے کسی فیصلے پہ ہم تنقید نہیں کر رہے۔ وہ خان صاحب کو ایک کیس میں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ثواب دید ہے۔ ریلیف تو آپ کو بھی ملا نا سر؟ نہیں، میں ریلیف کے کہہ رہا ہوں نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو بھی ریلیف دیں۔ ہمیں تو ریلیف کہاں ملا ہے؟ ہمارے تو وزیر اعظم کا کیس شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ سے اور وہیں ختم ہو جاتا ہے، نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ ان کے تو نیچے سے چلتے ہیں، سول جج سے، پھر سیشن جج پہ آتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں آتے ہیں، پھر سپریم کورٹ، 4-5 ان کو اپیلیں ملتی ہیں، کسی ایک اپیل میں نکل جاتے ہیں وہ۔ ہمیں تو اپیل ہی نہیں ملی، ہمارا ان سے کیا موازنہ ہے؟ اور ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں، میں آج سینٹ میں بھی کہنے والا تھا لیکن میری باری نہیں آئی ہے، ان پہ جتنے کیسز ہیں وہ کرپشن کے، بدعنوانی کے، اپنے جو آئینی فرائض ہیں ان سے روگردانی کے اور بددیانتی کے۔ ہمارے اوپر تو ایسا کوئی کیس، نواز شریف کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا، تھا ہی نہیں، جھوٹا بھی نہیں تھا۔ یہ تھا جی کہ انہوں نے وہ ایون فیلڈ بنا لیے ہیں، کچھ گھر بنا لیے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے پیسے آئے۔ تو ایسٹ بیانڈ مینز کا ایک اصول وضع ہوا اور سزا دے دی۔ لیکن سر دوسری آپ تو تنقید کر رہے ہیں نا کہ جو کہ فیصل واڈا صاحب کو پراکسی کہا گیا، ایسے ریمارکس کے اوپر مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیسے سینیٹر بنے اور کس جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس چیز پر اگر آپ پی ایم ایل این کو تکلیف ہوگی تو پھر نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات کسی فرد واحد کی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ کولیگ ہیں، میں ان کی شخصیت پہ، چونکہ وہ ہیں بھی نہیں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بٹ میں تو نام نہیں لے رہا۔ میں نے سینٹ میں بھی یہی کہا رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، بٹ اس ہاؤس کے ممبر ہیں، آ گئے ہیں نا وہ۔ اب یہ کہنا جی کہ چونکہ اس کے پیچھے فلاں ہے اور یہ فلاں طریقے سے آیا ہے اور اس لیے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں، آپ کے فیصلے بولنے چاہیے۔ آپ جب کہہ دیتے ہیں نواز شریف کو جی تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، گھر چلے جاؤ، اوکے، ہم نے مان لیا نا، ہم گھر چلے گئے، ہم نے کوئی ہنگامہ بھی نہیں کیا، فساد بھی نہیں کیا۔ اسی جی ایچ کیو کے سامنے سے نواز شریف کا جلوس گزرا، کسی نے جی ایچ کیو کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں، بعد میں حملے بھی ہوئے۔ لیکن سسیلین مافیا کیوں کہتے ہیں آپ؟ گاڈ فادر کیوں کہتے ہیں آپ؟ پراکسی کیوں کہتے ہیں آپ؟ آپ نے کل یہاں ایک جج صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آ گیا ہے آئی ایس آئی کا اہلکار، یہ کیا شخص ہے؟ یہ 18 گریڈ کا افسر ہوگا، اس کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیں نا، ہر انسان کی، چاہے وہ نائب قاصد بھی ہے، اس کی اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم جو پیدا کیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں تو جو میرا نائب قاصد ہے، یہ سب جانتے ہیں، میں اسے صاحب کہہ کے بلاتا ہوں کہ جمشید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ ججوں کو، ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ میں نے آدھا پڑھ کے سنایا ہے کل، وہ خود پڑھیں کہ کھردرے نہیں ہونے چاہیے، ٹف نہیں ہونے چاہیے، غصے میں نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ جو کچھ ہے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اب مجھے اگر کھڑا کر لیں گے یہاں کہ تم کون ہو جی، یہاں یہ ہو چکا ہے، عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے اور لوگوں کے ساتھ۔ انصاف دیں، آپ کھڑے کھڑے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ 70 منزل ٹاور گرا دو، آپ نہیں دیکھتے کہ کون غریب غربا رہ رہے ہیں اس میں اور کتنا پیسہ ان کا لگا ہوا، وہ گرا دیا جاتا ہے۔ آپ ایک اسپتال کو چلنے نہیں دیتے، آپ اٹھ کے 23 لاکھ مقدمے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ڈیم بنانے۔ تو دیز آر دا تھنگس جن پہ سر یہ تنقید تو ہو پچھلے 76 سال سے تسلسل کے تو ساتھ غلط ہے چلتا نا۔ آ رہا ہے۔ عدلیہ کو تو سب سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ تو نے استعمال کیا۔ کیوں ہوئی؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ مجھے کوئی استعمال کرتا ہے اور میں ہو جاتا ہوں تو دونوں، اب اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو تو وہ ان کو ٹھیک نہیں ساتھ کر دینا چاہیے وہ نا۔ ٹھیک نہیں کر رہے نا۔ ٹھیک ہونا یہ ہے، کہیں جی کہ اس شخص نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو کل کھڑا کروں گا اپنے سامنے توہین عدالت کے جرم میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جرت کیسے ہوئی۔ دس از ٹھیک، دس از ٹھیک۔
ٹھیک یہ نہیں ہے کہ آپ خط لکھتے ہیں جی دیکھیں یہ مجھے چھیڑتا ہے، میں کھڑکی سے جھانکتا ہے، رکے پھینکتا ہے. یہ تو لڑکیوں کے کام ہے نا، ججوں کے کام تھوڑے ہی ہے. ٹھیک سر، عمران خان صاحب کو تسلسل کے ساتھ عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت سارے مبصرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی پارا بھی ہائی ہوگا. تو پی ٹی آئی اسپیشلی روف حسن صاحب کے اوپر اٹیک کے بعد ایک اگریسو موڈ میں نظر آتی ہے. تو اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی احتجاج کی بات کر رہی ہیں، تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں، مولانا بھی اسی موڈ میں نظر آتے ہیں. تو کیا پی ایم ایل این یا حکومت کی آنے والے دنوں میں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار ہے؟ جی جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یقیناً ایگریسو موڈ میں ہے پی ٹی آئی. کل میں ان کی گفتگو سن رہا تھا اعظم سواتی صاحب کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم انقلاب لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیاری ہم نے کر لی ہے. کل رؤف حسن صاحب نے بھی کہا جی کہ ہمیں پیغام آ گیا ہے جی کہ سب تیار ہو جاؤ، میں کال دینے والا ہوں. خان صاحب نے کہہ دیا عمر ہے. ایوب صاحب نے کہا کہ عمر ہم اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے. جی ہاں، اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے. یہ ساری وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا چاہتے ہیں وہ؟ خان صاحب باہر نکل آئیں، کوئی ایسا زلزلہ بے شک آ جائے، اتل پتل ہو جائے، لیکن اس زلزلے سے جو اڈیالہ جیل ہے اس کی کوئی دیوار ٹوٹ جائے اور ہم باہر نکل جائیں. پاکستان کا کیا ہوتا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. رات کو $10 ارب کی بات کی ہے متحدہ عرب امارات نے. باتیں تو سر ایس اب آئی ایف سی کے قیام پر بھی ہوتی رہی، نہیں، 100 ارب ہوتی ڈالر رہی آئے نا، گا. ہوتی رہی نا، لیکن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں نا. مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے. سٹاک ایکسچینج جو 52 پہ ہم نے چھوڑا تھا، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ دیکھو جی ہم 52 پہ چھوڑ گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، آج وہ 80 پہ پہنچ 75 کراس کر گئی ہے. تو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. یہ ان کے لیے موت ہے. اگر مہنگائی ٹھیک ہو جاتی ہے، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی کوششوں کے باوجود کبھی وہ آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کیے، ان کو خط لکھے، وہ قرض بھی دیتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان سٹیبل ہو جاتا ہے، تو سٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے موت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے، اسمبلیاں چلنا شروع ہو گئیں، باہر سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پاکستان کے مرنے سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے یہ تیز ہو گئے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ ہمارا راستہ بند ہو جائے، ہم کچھ نہ کچھ کریں. اور پھر بجٹ آ رہا ہے، بجٹ بھی اگر سموتھلی پیش ہو گیا، پاکستان اٹھنے لگا، اسمبلیاں چلنے لگی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی حربہ نہیں ہے. اس لیے یہ کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا پاکستان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کا عمران سے رشتہ ہے. وہ رشتہ یہ نبھا رہے ہیں. وہ ایک لیڈر ان کی کہہ چکی ہیں کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں. سنا ہے نا آپ؟ جی بالکل سر. پی ٹی آئی کے بارے میں مسلم لیگ نون کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ دوگلی سیاست کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پر کہا کہ ان کا ایک ہاتھ گردن پہ ہے اور دوسرا ہاتھ پاؤں پر، تو ان کو پتہ ہے کہ کب پاؤں پکڑنے اور کب دبانے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 8 فروری کے بعد جنرل الیکشن کے بعد جو طرز سیاست مسلم لیگ نون کا نظر آیا کہ ایک گروپ مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اقتدار میں بیٹھا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کرتا نظر آتا ہے. اکا تو دکا یہ آوازیں ہیں، دوگلی سیاست نہیں؟ اکا دکا آوازیں ایسی آئی ہیں، کوئی گروپ نہیں ہے. سر یہاں تک اور الزام لگائے گئے کہ پیسے لیے گئے ہیں پورے ضلع کی سیٹوں الزام کے. لگانے والا میں لگا دوں تو لگا دوں، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ حقائق پہ مبنی باتیں ہیں. الزام کو جب تک ثابت نہیں کیا جاتا، میرے اندر غصہ بھرا ہوا ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. خان صاحب نہیں کہتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہے نا. یہ 35 پنکچر ہو گئے جی، یہ فلاں ہو گیا جی، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ سیاسی بیان ہے. تو یہ سیاسی بیان ہی سمجھے ان چیزوں کو. معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اب وہ بھول جائیں کہ وہ کس طرح آئیں، جس طرح ہم بھول گئے تھے. ہم 2018 میں بھول گئے تھے کہ جو ہوا، آر ٹی ایس ہوا، فلاں ہوا. اسمبلیاں چل رہی ہیں، اچھی بات ہے. پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، بولتی ہے، اختلافی آواز ہے، اور اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہ یہ نہ کہیں جی کہ فلاں 47 ہے تو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ 47 تھا. سب لوگ کہتے ہیں جینون ہوئے ہیں. کل ملتان کا الیکشن ہوا ہے، 35,000 ووٹوں سے آپ ہارے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا وہاں 47 ہے. دن دہاڑی لوگ کہہ رہے تھے یہ ہار رہے ہیں.
تو زمینی حقیقتیں جو ہیں ان کا مطلب آپ کا ماننا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کوئی کرنا اس وقت نہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا کوئی کار ثواب اس ہے؟ سچویشن میں؟ نہیں، کوئی کار ثواب ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر کار ثواب ہے تو ہم کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ فوج کو کہتے ہیں نا، تو فوج کیا ہے؟ ادارہ ہے، ادارہ ہے، ادارہ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے حفاظت کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتے۔ کوئی دن جاتا ہے زبیر جب آپ نہیں سنتے کہ جی ایک میجر جو ہے شہید ہو گیا، ہمارا ایک کپتان نوجوان شہید ہو گیا، ہمارے سپاہی شہید، روز سنتے ہیں نا۔ وہ کیوں خون دیتے ہیں؟ آپ کے لیے دیتے ہیں، میرے لیے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کو گالی دینا ایک روایت بنا دے۔ یہ جو گالی دینے کی روایت انہوں نے ڈالی ہے نا، ہمیں اعتراض رہا ہے فوج کے سیاسی کردار پہ، آج بھی ہے۔ اور میاں صاحب جو کہتے رہے ہیں، وہ نام لے لے کے کہتے رہے ہیں، اور وہ یہی اسی لیے ادارے کو نہیں کہتے تھے کہ جی یہ اشخاص ہے۔ اشخاص نے رول پلے کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ادارے کو تو متون نہ کریں نا۔ ادارے کو اگر آپ گرا دیں گے، آپ دیکھیں ہماری جو جتنی مسلم ریاستیں ہیں جہاں فوج کو تہوبالا کر دیا گیا یا فوج کے اندر رکھنے ڈالے گئے یا انقلاب لائے گئے، وہ ممالک کس حال کے اندر ہیں؟ یہ تو 9 مئی کو کوشش کر چکے ہیں نا کہ فوج کے اندر اختلاف پیدا کریں، درار ڈالیں، عاصم منیر کو نکالیں، اپنا بندہ لے کے آئیں۔ یہ اب پھر اسی طرح کی فضا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر، میں سخت لفظ استعمال کرنے سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں، ان کے اندر ایک جو ہلچل کی، فتنہ و فساد کی جبلت ہے، وہ ان کے خون کے ہر قطرے کے اندر ہے۔ افہام و تفہیم کرنا، مفاہمت کرنا، رواداری کرنا، ہاتھ ملانا، بات چیت کرنا، ہنسنا، مسکرانا، پازیٹیو رویے رکھنا، یہ ان کے منشور سے خارج ہے۔ آپ نے خان صاحب کے چہرے پہ ہنسی کی کوئی تصویر اگر ملے تو مجھے ضرور بھیجیے گا۔ سر ابھی آپ نے بھی یہ بات مانی کہ میاں نواز شریف صاحب نام لے کر تنقید کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ پر اور شخصیات پر، تو بہت سارے مبصرین کا ویسے دعویٰ ہے کہ میاں صاحب پارٹی کی صدارت سنبھالنا بھی اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ پر فرنٹ فٹ پر آ نہیں، کے ایسی کوئی بات تنقید نہیں۔ کر سکیں۔ شہباز صاحب مصروف ہیں بہت زیادہ، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلے 2-3 دن سے بھی وہ باہر ہیں، اور وہ بہت، جب سے وزیر اعظم بنے ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تھوڑی فرصت دے دیں سیاسی کام سے۔ تو اب وہ، اور ادھر سے مریم جو ہماری چیف آرگنائزر تھیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، تو پارٹی کو دیکھنا، پارٹی کی تنظیم کرنا، پارٹی کے لو لیول کیڈرز کے لوگوں سے ملنا ملانا، آگے بلدیاتی میں ہم جا رہے ہیں، تو ایک فل ٹائم پریزیڈنٹ کی ضرورت تھی، اور میاں صاحب وہ ضرورت پورا کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کوئی انقلابی بن کے تو حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ پہلے بھی حکومت کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ مطلب آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کا اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، نہ گزشتہ کے نہ کوئی ساتھ گلہ ہے۔ تھا، نہ موجودہ کے ساتھ ہے، نہ آئندہ کے ساتھ ہے۔ کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے کاموں پہ اعتراض ہوتا ہے، وہ آئندہ ہوگا تو بھی ہوگا، آج ہوگا تو بھی ہوگا، ابھی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اس وقت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ بالکل۔